معزز حضرات، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ آیات میں اس چیز کا ذکر فرمایا کہ جو شخص حصول نعمت کے بعد اس کی ناشکری کرتا ہے اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آتا ہے۔ بنی اسرائیل کا بطور مثال ذکر فرمایا۔ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انعامات فرمائے تھے۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا سلسلہ بھی ان حضرات میں جاری فرمایا اور بادشاہت اور حکومت کا سلسلہ بھی ان حضرات میں جاری فرمایا، لیکن انہوں نے نعمت کی ناقدری کی، ناشکری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آ گیا۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ فتنہ اور فساد کی اصل بنیاد حب الدنیا، دنیا کی محبت ہے۔ لوگوں کو دنیا محبوب نظر آتی ہے، دنیا کی محبت دل میں ان کی بیٹھ جاتی ہے، دین کی قدر نکل جاتی ہے، پھر اس کی وجہ سے اس کا اثر یہ رہتا ہے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ اہل ایمان، وہ نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے اور تمسخر کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل چیز تقویٰ ہے، کامیابی کا دار و مدار تقویٰ پر ہے، مال و دولت پر نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے ملت واحدہ پر ہونے کا ذکر فرمایا۔ کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک ہی ملت پر تھے۔ حضرات مفسرین نے اس کے بارے میں مختلف اقوال ذکر فرمائے ہیں کہ یہ کس دور میں، کون سے زمانے میں تمام لوگ ملت واحدہ پر تھے۔ اس میں پہلا قول یہ کہ اس سے مراد الست کا زمانہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں اے اللہ، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو بعض حضرات فرماتے مفسرین کہ اس سے مراد وہ زمانہ ہے، جبکہ مشہور تر تشریح اور تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں تمام لوگ ایک ہی ملت پر اور ایک ہی دین پر قائم تھے، اور اس کے بعد پھر اختلافات اور فتنے اور فساد شروع ہو گئے۔ جبکہ ایک اور بھی مفسرین نے لکھا ہے، اور وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے دور تک، بلکہ ان کے بعد بھی تقریباً 1500 سال تک لوگ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے تھے، ان کی نقش قدم پر چلتے تھے، اس میں فخر سمجھتے۔ اس کے بعد پھر عمرو بن قمیہ وغیرہ وہ آ گیا اور اس نے عرب میں شرک اور بت پرستی کا رواج قائم کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کی بعثت کا ذکر فرماتے ہیں فبعث اللہ النبیین،